وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہو گئی تھی کل، میں اس کا دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. ایک وضاحت اس آیت کریمہ کے آخر میں وہ رہ گئی تھی تو میں نے چاہا کہ آج وہ وضاحت کر دوں. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ شرماتے، ان یضرب مثلا ما، کہ وہ بیان کریں کوئی بھی مثال، بعوضۃ، مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر کی. تو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس سے اوپر سے مراد مچھر کے اوپر بازو یا پر وغیرہ جو مچھر سے بھی چھوٹی ہیں چیزیں وہ مراد ہیں، یا پھر مچھر سے مراد ایک جو بہت چھوٹی مخلوق ہے. تو مچھر جیسی چھوٹی مخلوق کی اللہ مثال بیان کرے، اللہ کو اس میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، کوئی شرم والی بات نہیں ہے. یا کوئی چیز چھوٹی ہونے میں مچھر سے بھی اوپر کی ہو. کسی بڑی چیز کو تخلیق کرنا یہ بھی اللہ کی کاریگری پر دلالت کرتا ہے، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پیدا کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی غضب کی جو کاریگری ہے اس پر دلالت کرتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے. یعنی قرآن میں مچھر اور ان چیزوں کی مثالیں کیوں بیان ہوئی ہیں. یعنی جو شخص بھی قرآن کریم کو پازیٹیو انداز میں لے گا، مثبت انداز میں لے گا، تو اس کو قرآن کریم کی ساری باتیں حکمت سے لبریز اور ان میں علم اور حکمت کے موتی بکھرے نظر آئیں گے. اور جو بندہ قرآن کریم کو اعتراض کے نقطہ نظر سے پڑھے گا تو اس کو اس قسم کے اعتراضات جو اس کے خود ساختہ اعتراضات ہیں، ادھر حقیقت اعتراضات نہیں ہیں.
اسے قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر ایسے بڑے اعتراضات نظر آتے ہیں۔ اللہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ کر دیتے ہیں اس قرآن سے یا اس قسم کی مثالوں سے کثیراً بہت زیادہ لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور اللہ ہدایت دیتے ہیں اس قرآن یا ان مثالوں سے کثیراً بہت زیادہ لوگوں کو۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ ہدایت وہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہی، گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں، گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی، اللہ کسی کے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، کسی کے دل میں برا خیال آئے تو یہ برائی کرنے کا خیال آئے تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، خیر ہو یا شر ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے، اس جملے سے پتہ لگتا ہے۔ تو اس پر پھر مشہور اعتراض پیدا ہو جاتا ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس کا جواب بھی بہت زیادہ مرتبہ دیا جا چکا ہے کہ اگر اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں اور اللہ ہی گمراہ کرتے ہیں تو پھر انسان کو سزا کیوں ملتی ہے؟ انسان کو تو سزا تب ملے جب انسان خود اپنی مرضی سے گناہ کا کام کرے، جب اللہ گمراہ کریں تو پھر انسان کو سزا کیوں ملے، اور پھر جب اللہ ہدایت دیں تو پھر انسان کو جزا کیوں ملے؟ انسان کو تو جزا اور سزا اپنے عمل کے مطابق ملنی چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اللہ نے امانت آسمان زمین پہاڑوں پر پیش کی، سب نے انکار کر دیا، وہ ڈر گئے، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اختیار ملے گا۔ تو یہ اختیار انسانوں کے پاس ہے اور جنوں کے پاس ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے۔ ان دو مخلوقات کے علاوہ اللہ کی کسی مخلوق کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ہر مخلوق اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے پر پابند ہے، مجبور ہے، وہ طوعاً و کرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کی عبادت، اللہ کی بات ماننے کی پابند ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کر ہی نہیں سکتی، لیکن تمام مخلوقات خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، ناپسندیدگی سے اللہ کی اطاعت نہیں کرتی۔ ہر مخلوق خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں زمین و آسمان کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان سے پوچھا کہ تم اللہ کی بات تمہیں ماننی ہوگی، تم خوشی سے اللہ کی بات مانو یا ناراض ہو کر اللہ کی بات مانو۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے ذکر کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ یہ سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 9، 10، 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اعلان کریں مشرکین میں کہ تم اس ذات کے ساتھ کفر کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، تم اس ذات کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ وہ تو اللہ رب العالمین ہے جس نے زمین کے اندر پہاڑ گاڑے، جس نے زمین کے اندر برکت دی، زمین کے اندر کھانے پینے کی چیزیں پیدا کیں، 4 دنوں کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا۔ سواء للسائلین، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، تو اللہ نے آسمان اور زمین سے کہا، ایتی یا طوعا او کرہا، خوشی سے آ جاؤ یا نہ خوشی سے آ جاؤ، میں نے تمہیں حکم دینا ہے، تم نے میری بات ماننی ہے۔ اب تم میری بات ماننے کے لیے خوشی سے آؤ تو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا، اگر تم نہ خوشی سے آؤ پھر بھی تمہیں آنا پڑے گا۔ قالتا، وہ دونوں کہنے لگے، اتینا طائعین، ہم خوشی سے آتے۔ تو یہ گویا کہ انسان اور جن، ان کے علاوہ تمام مخلوقات کا یہ کردار ہے۔ تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کا حکم خوشی سے مانتی ہیں، اور ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے ویسے، اگر وہ نہ ماننا چاہیں وہ نہ کر بھی نہیں سکتے، لیکن وہ خوشی سے اللہ کی بات مانتے ہیں۔ لیکن
اللہ نے چونکہ یہ امانت یا یہ اختیار انسان کو دیا اور ساتھ جنوں کو بھی دیا، تو اب انسان ہو یا جن، اللہ نے جو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے اور پھر اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اب چاہو تو غلط رستہ اختیار کر لو، چاہو تو سیدھا رستہ اختیار کر لو، چاہو تو اللہ کی اطاعت کر لو، چاہو تو اللہ کی نافرمانی کر لو، تو یہ اطاعت اور نافرمانی انسان کرتا ہے۔ چونکہ انسان یہ کام خود کرتا ہے اپنے اختیار سے، یہ اختیار انسان نے خود حاصل نہیں کیا، انسان نے یہ اختیار اپنے اندر خود پیدا نہیں کیا، یہ اختیار انسان کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ چونکہ اس اختیار کا استعمال انسان کرتا ہے، اچھے طریقے سے کرے تو وہ اللہ کی جنت کا مستحق ہوتا ہے، برے طریقے سے کرے تو وہ اللہ کی عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے، لہذا انسان اس اختیار کا جو بھی استعمال کرے، اچھا استعمال کرے یا برا استعمال کرے، ان دونوں استعمالات کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو سکتی ہے، اس معنی میں کہ اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ حق کا رستہ اختیار کر لے یا باطل کا رستہ اختیار کر لے۔ چونکہ اختیار انسان کرتا ہے تو انسان کے لیے جزا یا سزا ہے، لیکن چونکہ یہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، انسان نے خود اپنی طاقت سے اپنے اندر یہ چیز پیدا نہیں کی، نہ انسان نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، نہ انسان نے اپنی صلاحیتوں کو پیدا کیا ہے، نہ انسان نے اپنے اندر اس اختیار کو پیدا کیا ہے۔ یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہیں، تو جب اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں انسان کو دی ہیں تو اگر انسان اس اختیار کا صحیح استعمال کرے یا برا استعمال کرے، جزا اور سزا انسان کے اپنے استعمال پر رہے، لیکن ان دونوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑا ایک باریک سا نقطہ ہے، بڑی گہری سی بات ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سارا بستہ تقدیر کا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، اللہ نے وحی بھیجی ہے، اللہ نے نبی بھیجے ہیں، قرآن اللہ نے اتارا ہے، قرآن کے علاوہ اللہ نے وحی اتاری ہے۔ اب آگے انسان کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کر لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن جو کفر کرے گا اس ہدایت سے جو میں نے بھیجی ہے، کفر کیوں کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ اب دیکھیے بڑی واضح آیت ہے، اب اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، اب جو ایمان لائے گا، اب ایمان کون لا رہا ہے؟ انسان کا عمل ہے نا ایمان لانا، تو اگر انسان ایمان لائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن جو کفر کرے گا، جو نہیں مانے گا، یہ نہ ماننا کس کا عمل ہے؟ انسان کا۔ تو جو کفر کرے گا اور جھٹلائے گا اللہ کی آیتوں کو، یہ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انسان کا عمل ہے نا کفر کرنا۔ لیکن یہ کفر کرنے کا اختیار، اللہ کی بات رد کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، تو اس کفر اور یہ جو گمراہی انسان اختیار کرتا ہے، اس گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اس گمراہی کی نسبت انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اس گمراہی کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ شیطان بھی اللہ نے آزمائش کے لیے ہمارے ساتھ لگایا۔ اللہ نے ہمارے ساتھ آزمائش کے لیے صرف شیطان کو نہیں لگایا، اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کی طاقتیں بھی لگائی ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ فرشتے بھی لگائے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر الہام ہوتی ہیں اچھی باتیں بھی، اور اللہ نے یہ بری طاقتیں بھی ساتھ پیدا کی ہیں آزمائش کے لیے، یہ ہمارے اندر وسوسہ بھی ڈالتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بہت بڑی دعا ہے جو اس صورت کے اندر ہمیں سکھائی گئی ہے، آخری سورہ ناس، کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے خناس کے وسوسے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، یہ طاقتیں اللہ نے اچھے برے ساتھی انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ لگائے ہیں آزمائش کے لیے۔ تو
اس برائی کی نسبت انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا۔ اللہ نے انسان کے اندر نفس لوامہ، نفس امارہ بالسوء رکھا ہے، جو انسان کو برائی کا حکم بھی دیتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھی لگ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان، جن اور انسانوں میں بھی برے ساتھی، اچھے ساتھی، ہم برے ساتھی اختیار کر لیتے ہیں، وہ برے ساتھی ہمیں بری بری باتیں بتاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، تو اس برائی کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور اس برائی کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر اگر نفس امارہ بالسوء ہے، اگر ہمیں ہمارے نفس نے ہی گمراہ کیا ہے، غلط طرف لگایا ہے، تو وہ طاقت بھی تو اللہ نے دی ہے، وہ اختیار بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ جس طرح ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہماری طاقتوں اور ہمارے اختیارات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، کسی انسان برے ساتھی نے وسوسہ ڈالا ہے، تو وہ اچھے برے ساتھی بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں آزمائش کے لیے، تو پھر بھی ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، تو گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ نے یہاں اپنی طرف کی ہے اس معنی میں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک تو یہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ گمراہ کرتے ہیں، پھر صرف یہیں پر بس نہیں ہے، صرف یہ نہیں اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اللہ نے شیطان کو پیدا کر دیا، باقی لوگوں کو پیدا کر دیا، بس اللہ پیدا کر کے اب اللہ خاموش ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے اب اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے دنیا کے اندر اور اللہ دیکھ رہے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اس معنی میں اچھی بری دونوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، کرنا جائز ہے، اگرچہ ادب کا تقاضا یہ نہ کیا جائے، لیکن اللہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ ہر چیز کی نسبت اچھی ہو یا بری، کوئی بھی چیز، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس معنی میں ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک دوسری بات جو میں کرنے لگا ہوں، میں یہ کرنے لگا ہوں کہ ایک تو اس معنی میں اچھائی برائی دونوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، ایک اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ یہ چیزیں پیدا کر کے یہ نظام بنا کر الگ ہو کے بیٹھ نہیں گے، فارغ ہو کر بیٹھ نہیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کی کار فرمائی ہر وقت ہمارے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، رزق کا انتظام کر کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہے، کسی نہ کسی ہماری ضرورت پوری کرنے میں، ہماری دعائیں سننے میں، دیگر مخلوقات۔ تو اللہ کل یوم هو فی شأن یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ سے سوال کرتی ہے، کل یوم هو فی شأن، اللہ ہر وقت کسی نہ کسی حالت میں ہے، کسی نہ کسی کام میں ہے، ہر وقت کیا، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ اچھی بری چیزیں ہمارے اندر پیدا کر کے اختیار ہمیں دے کر یہ شیطان اور فرشتے پیدا کر کے ہمارے ساتھ ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب ایک لگا بندہ نظام چل رہا ہے، بلکہ انسان جس ڈگر پر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ وہی معاملہ اور وہی سلوک کر رہے ہیں، اور اللہ اس کو اسی چیز میں آگے بھی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ اچھے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اچھے راستے کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور اگر ایک بندہ غلط راستے پر چلتا ہے، اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، زیادہ شیطان کے پیچھے لگ رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے مزید بھی شیطان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مزید گمراہی کے راستے پر چلا دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے گمراہی کو آسان بھی کر دیتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ اگر ہم برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارے لیے پھر، اور ہم ایک دفعہ، دو دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ برا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے لیے 11ویں دفعہ برائی کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اور نیکی کا راستہ مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر ہم نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے پاس دونوں آپشن ہیں، دونوں اختیارات ہیں، اگر ہم نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، تو 11ویں دفعہ ہمارے لیے نیکی کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہی شخص کے لیے نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہے، اور دوسرے شخص کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ عمل ایک ہی ہے، ایک شخص کے لیے بہت آسان ہے، ایک شخص تو وہ فرض چھوڑیں، فرض اور سنتیں، سنن موقدہ اور غیر موقدہ اور نوافل اور پتہ نہیں کتنی اللہ کی باتیں کرتا ہے، صرف فرائض نہیں، وہ نوافل کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، وہ دوسرے بندے سے فرائض بھی نہیں ہو رہے، فرائض بھی بڑے مر کر بڑی مشکل سے ہو رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو،
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بھاری ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان پر بہت بھاری ہے۔ منافق پر تو بہت ہی بھاری ہے، خاص طور پہ فجر اور عشاء کی نماز۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں فجر عشاء چھوڑیں، پوری رات ہی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کئی لوگ ان کے بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، عباد الرحمن تو وہ ہیں ان کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزرتی ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں وہ فرائض بھی پورے نہیں ہو رہے۔ تو یہ جو سارا فلسفہ ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ایک تو اللہ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے اس اختیار کا استعمال ہم کر رہے ہیں، اگرچہ ہم جو اختیار کا استعمال کر رہے ہیں ہمارے، یہ بھی ایک تھوڑی سی گہری بات ہے کہ انسان اور انسان کے سارے اعمال بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انسان کے افعال بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرو۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور جو بتوں کے پجاری تھے، جو مشرک تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو حالانکہ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور یہ جو تم بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تو اللہ تمہارا بھی خالق ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو تم ان بتوں کو بنا رہے ہو، اور یہ عمل اللہ اس عمل کا بھی خالق ہے، یعنی جو تم اپنے ہاتھ سے عمل کر کے بتوں کو بنا رہے ہو ان کا خالق بھی اللہ ہے اور تمہارے اس عمل کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس معنی میں اللہ ہمارے افعال کے خالق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، لیکن چونکہ اس اختیار کا ایک محدود استعمال ہم کرتے ہیں، اچھا یا برا رستہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کا محدود استعمال ہم کرتے ہیں، تو اس اختیار استعمال کرنے کی بنا پر ہمارے لیے جنت یا جہنم جزا یا سزا ہوتی ہے۔ لیکن اس محدود اختیار کو استعمال کرنے کے بعد بھی پھر اگر ہم اچھا استعمال کریں اللہ کی طرف سے نیکی آسان ہوتی جاتی ہے، برا استعمال کریں تو اللہ کی طرف سے برائی آسان ہوتی رہتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے سورہ لیل قرآن کریم کے اندر آخری پارے کے اندر ہم نے پہلے پارے سے پہلے 30واں پارہ پڑھا ہے پچھلے دنوں میں ہی، پچھلے مہینے ہی، تو اس میں ہم نے تفصیل سے پڑھا سورہ لیل آیت نمبر 5۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 4، 5 پیچھے قسمیں ہیں، اللہ قسمیں کھا کر فرماتے ہیں ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے، انسانوں کی کوششیں مختلف ہیں، انسانوں کے سوچنے کے انداز، اعمال مختلف ہیں۔ فاما من اعطى واتقى، کچھ لوگ وہ ہیں جو دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وصدق بالحسنى، اچھی بات کی تصدیق کرتے ہیں، کلمہ طیبہ اسلام اس کی تصدیق کرتے ہیں، فسنيسره لليسرى، ہم ایسے لوگوں کے لیے آسانی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے لیے اسلام نیکی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کیوں ان کے لیے نیکی کا رستہ آسان ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اچھائی کی تصدیق کرتے ہیں، تو ہم ان کو اس کا صلہ کیا دیتے ہیں؟ ہم ان کے لیے نیکی کا رستہ مزید آسان کر دیتے ہیں ان کے ان اعمال کی وجہ سے۔ اب یہ اعمال انسان کے ہیں، انسان نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اس اختیار کا اچھا استعمال کیا، لہذا انسان کو اس دنیا میں اس کی جزا یہ ملتی ہے، انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور رہا وہ شخص جو بخل کرتا ہے، جو پیچھے تھا جو دیتا ہے، یہاں وہ جو بخل کرتا ہے، جو پیچھے تھا جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے، اس کا رابطہ ہے، وہ ہر وقت دیکھتا ہے اللہ اس کام سے ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے۔ دوسرا شخص ہے جو اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے میں اچھا کام کر کے اللہ کو راضی کروں، برا کام نہ کروں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے اللہ سے، اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ پچھلا شخص تھا وصدق بالحسنى، جو اچھی باتوں کی، اسلام کی، کلمہ طیبہ کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ دوسرا شخص ہے جو تکذیب کرتا ہے اچھی بات کی، کلمہ کی، اسلام کی، وحی کی۔ تو فسنيسره للعسرى، ہم ایسے شخص کے لیے مشکل رستہ آسان کر دیتے ہیں، یعنی برائی کا رستہ، کفر کا رستہ، اللہ کی نافرمانی کا رستہ اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو ذہن میں رکھیے، ہمیں ہدایت بھی، ابتدائی ہدایت بھی، اس کی بنیاد بھی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا اختیار ہے، تو گویا کہ وہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ملی۔
اگر ہم نے اس اختیار کا استعمال ہم نے کیا، لہٰذا ہمارے لیے، اگر ہم نے ہدایت کا رستہ اختیار کیا، چونکہ محدود اختیار ہم نے استعمال کیا تو ہمارے لیے جنت ہے، لیکن وہ اختیار بھی اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اور پھر یہاں تک اللہ کی ہدایت بس نہیں، بلکہ پھر اس ہدایت کے بعد اللہ کی طرف سے مزید توفیق ملتی رہتی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو اچھائی کماتا ہے، نیکی کماتا ہے، ہم اس کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں۔ ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، کتنی آیتیں ہیں قرآن کی، اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جو بندہ برائی کا رستہ اختیار کرتا ہے، چونکہ رستہ انسان نے اختیار کیا ہوا ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، انسان نے برائی کا رستہ اختیار کیا ہے، محدود اپنا اختیار استعمال کیا ہے، اس کے لیے سزا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس برائی کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے برائی کا رستہ اختیار کرنے کی، کیونکہ جس اختیار کے نتیجے میں انسان کر رہا ہے وہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جس شیطان کے وسوسے کے پیچھے لگ کر وہ کر رہا ہے وہ شیطان اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، پھر چھوٹی برائی سے بڑی برائی، بڑی سے بڑی برائی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پھر جب انسان برائی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ انسان کے لیے برائی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ایک شخص کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، پوری طرح اس کے سامنے راستہ واضح ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی مخالفت، وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، پھر بھی وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے کی پیروی کرتا ہے، مسلمانوں کے رستے کے علاوہ اوروں کے رستے کی پیروی کرتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، یہ جملہ بہت غور طلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں وہ منہ کرتا ہے، جہاں اس نے رخ کیا ہے ہم اس کو اسی رخ پر آگے چلا دیتے ہیں، اس کے لیے پھر وہ رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا پھر انجام جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو دونوں پہلو سے گویا کہ گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس لیے کہ انسان جس دیے ہوئے اختیار سے گمراہی کا رستہ اختیار کر رہا ہے وہ اللہ کا اختیار دیا ہوا ہے، انسان کے لیے سزا اس لیے کہ وہ کر انسان رہا ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پھر صرف اختیار اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف سے مزید رستے آسان ہو رہے ہیں برائی کے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بات ختم کرتے ہیں کیونکہ موضوع اہم ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی کی وضاحت کر دی۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں تھے، فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْض، آپ نے ایک چیز لی، آپ زمین کے اندر کھرچنے لگے، کسی تنکے سے، کسی لکڑی سے۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا، ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، ایک جنازے کی بات ہے، دفنایا کسی کو، اب آپ غور و فکر میں ہیں، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا ٹھکانہ اگر آگ میں ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، اگر اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، افلا نتکل علی کتابنا، اگر ہر چیز لکھ دی گئی ہے پھر اسے لکھے ہوئے پر ہم تکیہ کر کے نہ بیٹھیں، پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے لکھ دیا ہے، میں ابھی دنیا میں ہوں، ابھی میں فوت نہیں ہوا، میرے بارے میں طے ہے کہ اللہ نے میرا ٹھکانہ کہاں رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا اور آپ سب کا ٹھکانہ جنت میں رکھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اگر پہلے سے ہی طے ہے، ہمارے فوت ہونے سے بھی پہلے، فوت ہونا تو چھوڑیے، پیدا ہونے سے بھی پہلے طے ہے، لکھا ہوا ہے، تو پھر ہم اس لکھے ہوئے پر اعتماد کیوں نہ کریں؟ وَنَدَعُ الْعَمَلَ، ہم عمل چھوڑ نہ دیں، عمل کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ وہی سوال جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، جو اکثر آج نوجوان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، عمل نہیں چھوڑنا، اس لکھے ہوئے پر تکیہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اعملوا، تم عمل کرو، تم نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل کرو، اچھا عمل کرنا ہے وہ کرو، تمہاری مرضی ہے، برا عمل کرنا ہے وہ کرو،
فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر ایک کے لیے آسان کر دیا جائے گا جو اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ اما من کان من اہل السعادۃ فییسر لعمل اہل السعادہ، جس شخص کے لیے یہ لکھا گیا ہے کہ وہ خوش بخت لوگوں میں سے ہے، اہل سعادت میں سے، اہل جنت میں سے، جس کا اہل جنت میں سے ہونا لکھ دیا گیا ہے، اس شخص کو اہل سعادت والے اعمال اس شخص کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ اس شخص کو نیک اعمال کے پیچھے لگ جانا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے، جو ہمارے لیے لکھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور آسان کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم نے اس اختیار کا صحیح استعمال شروع کر دیا ہوتا ہے۔ اس اختیار کی ابتدا انسان کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے علم کی بنا پر لکھا ہے۔ صرف علم نہیں ہے، پھر اس علم کے بعد اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَى، اور رہا وہ شخص اگر وہ بدبخت لوگوں میں سے ہے، اہل شقاوت میں سے ہے، فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، تو اسے بدبخت لوگوں جیسے عمل اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی سورہ لیل کی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ اس تقدیر پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا، انسان بھروسہ تو تب کرے جب انسان کو پتہ ہو میرے بارے میں کیا لکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان پوری زندگی برے اعمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ اچھے اعمال شروع کر دیتا ہے اور اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان پوری زندگی اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ برے اعمال شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے اور اہل نار میں سے ہو جاتا ہے۔ تو تب بھی صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا عمل کرو۔ انسان جس کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے وہ چیز آسان کر دی جائے گی۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے کیا طے کیا گیا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، اچھا یا برا، جو عمل کریں گے اسی جیسا رستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ، تقدیر کا مسئلہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہونا چاہیے۔ ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ بھی یہی ہے۔ اصل میں ارادہ کونیہ اللہ نے جو چیزیں لکھ دی ہیں، جو طے کر دی ہیں وہ ہیں، اور ارادہ شرعیہ اللہ کی جو ہم سے تقاضا ہے، شریعت۔ ارادہ شرعیہ جو ہے وہ بہرحال یہ مشکل ہے یا آسان ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھیں گے تو پھر یہ اعتراضات ختم ہوں گے، ورنہ یہ اعتراضات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اس اختیار کے نتیجے میں ہم اچھائی کو اختیار کر لیں، برائی کو اختیار کر لیں، ہم اچھائی کو اختیار کریں، برائی کو اختیار کریں، یہ دونوں اللہ کا ارادہ کونیہ کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر ہم اچھائی کو اختیار کریں تو وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ارادہ شرعیہ بھی ہے۔ اللہ کا ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی بات مان لیں تو، اور اگر ہم اللہ کی بات نہ مانیں تو وہ اللہ کا ارادہ کونیہ تو ہے، اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ کونیہ اور شرعیہ کا ایک بنیادی فرق سمجھ لیجئے۔ ارادہ کونیہ کا مطلب ہے کونیہ کون سے ہے، اور کون کا مطلب ہے ہونا، وہ ہو کر رہتا ہے چاہے وہ اللہ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ اور ارادہ شرعیہ کا مطلب شریعت، اللہ کی جو اللہ کی شریعت ہے اور اللہ کی پسند ہے۔ ارادہ شرعیہ کے اندر اللہ کی پسند ہونا ضروری ہے، چاہے اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔ یہ نقطہ سمجھ لیجئے۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ اختیار اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، یہ اللہ دے چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انسان اس اختیار کو استعمال کرے، اچھا یا برا، وہ اللہ کا ارادہ کونیہ تو ہے۔ لیکن اگر وہ انسان نے اچھا رستہ اختیار کیا تو وہ ارادہ کونیہ، اللہ کے ارادہ کونیہ کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ کا ارادہ شرعیہ بھی شامل ہو گیا۔ ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق ایمان لائے، جو ماضی کی بات، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے کیونکہ ایسا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ بھی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی چاہت پر اور اللہ کی خوشی پر عمل کیا۔ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ اور شرعیہ دونوں ہیں۔ اور ابو جہل کا کفر کرنا، وہ چونکہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے ہے، لہذا وہ اللہ کا ارادہ کونیہ کے مطابق اس نے کفر کیا ہے۔
اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہو یا برا ہو اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ کونیہ سے۔ اب وہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے کہ نہیں، اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہے تو ارادہ شرعیہ ہے، اگر اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے۔ اللہ کے ارادہ شرعیہ کی مخالفت ہو سکتی ہے، کونیہ جو ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، اور شرعیہ وہ اچھا ہی ہوگا، اب وہ ہو یا نہ ہو۔ ارادہ کونیہ کون سے ہے وہ ہو کر رہتا ہے، ارادہ شرعیہ شریعت سے ہے، وہ اللہ کی پسند ہے، چاہے تو ارادہ کونیہ ہو کر رہتا ہے چاہے اللہ کی پسند ہو یا نہ ہو، وہ شریعت ہو کہ نہ ہو۔ اور ارادہ شرعیہ یہ اللہ کی پسند ہے چاہے وہ کون میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ ہو کہ نہ ہو۔ تو ابو جہل کا کفر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تو ہے، شرعیہ نہیں ہے، شرعیہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، ابو جہل کا کفر کرنا شرعیہ نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان لانا یہ اللہ کا ارادہ کونیہ شرعیہ دونوں جمع ہو گئے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ کاش کے ابو جہل ایمان لے آتا، اگر ابو جہل کا ایمان لانا، اب وہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، جو چیز ہونی ہے ہم اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے، اللہ تو مستقبل کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں اپنے علم سے۔ ہم ماضی کے بارے میں جو ماضی گزر چکی جو ہمیں خبر ملی، ہم کہتے ہیں کاش کہ ابو جہل ایمان لے آتا۔ ہم کہیں گے ابو جہل کا ایمان لانا یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ تھا جس پر عمل نہیں ہوا، ارادہ کونیہ نہیں تھا، کیونکہ کونیہ میں وہ چیز ہو کر رہتی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ابو جہل ایمان نہیں لایا تو گویا کہ اللہ کا ارادہ کونیہ نہیں تھا، اللہ کا ارادہ کونیہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کی پسند تو تھی کہ ابو جہل ایمان لائے، اللہ کا ارادہ شرعیہ تو تھا، ارادہ کونیہ نہیں تھا۔ کونیہ نہیں تھا کیسے پتہ لگا ہمیں؟ کیونکہ ایسا ہوا نہیں۔ اور شرعیہ تھا کیونکہ اللہ کا تقاضا ہے ہر بندہ ایمان لائے۔ ارادہ شرعیہ تھا، کونیہ نہیں تھا، لہٰذا نہیں ہوا۔ اور اگر ہم یہ تصور کر لیں حضرت عمر شروع میں مسلمان نہیں تھے، اگر وہ ایمان نہ لاتے تو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت عمر کا ایمان نہ لانا یہ نہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے نہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ کونیہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ وقوع پذیر نہیں ہوا، اور شرعیہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایمان نہ لانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند تو ہے ایمان لانا، تو یہ اس سے اللہ کا ارادہ کونیہ اللہ کا ارادہ شرعیہ دونوں باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہاں، پسند ناپسند یہ شرعیہ ہے، اور ہونا نہ ہونا یہ ارادہ کونیہ ہے۔ اب قرآن کریم کی کئی آیتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ ہمیں ارادہ کونیہ اور شرعیہ کی بحث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، یعنی اگر اللہ چاہتا کہ وہ نہ لڑیں تو وہ نہ لڑتے، لیکن وہ لڑے، گویا کہ اللہ نے چاہا کہ وہ لڑیں۔ تو یہاں یہ مشیت اور ارادہ ایک ہی چیز ہے۔ یہاں کون سی مشیت مراد ہے؟ اللہ نے چاہا کہ وہ لڑیں، یہاں اللہ کا ارادہ کونیہ مراد ہے، شرعیہ مراد نہیں ہے۔ چونکہ یہ ہوا ہے، جیسے میں پرانی قوموں کی طرف اشارہ ہے، پرانی قوموں نے اختلاف کیا، وہ لڑے، اور اللہ نے چاہا تو لڑے، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، لیکن وہ لڑے، گویا کہ اللہ نے چاہا تو لڑے۔ تو یہ کون سا ارادہ ہے اللہ کا؟ کونیہ، شرعیہ نہیں ہے۔ اور جو پرانے لوگ ایمان لائے حضرت موسیٰ کے ساتھی، حضرت عیسیٰ کے ساتھی، حضرت عیسیٰ کے حواری، تو وہ اللہ کا ارادہ کونیہ بھی ہے، اللہ کا ارادہ شرعیہ بھی ہے۔ تو فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ کر دیتا ہے اسی قرآن کے ذریعے، قرآن کی انہی مثالوں کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو اللہ جن کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اب اللہ کا کون سا ارادہ ہے؟ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، شرعیہ نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ کونیہ کو آپ اللہ کا حکم سمجھ لیں، اور اللہ کا ارادہ شرعیہ کو آپ اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی سمجھ لیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو، جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں اور وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کون سا ہے؟ ہاں جی، اگر انسان وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے تو یہ ارادہ کونیہ شرعیہ دونوں ہو جائیں گے۔
یہ جو ہے نا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو، جن کو ہدایت مل جاتی ہے قرآن سے، اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ تو اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی مرضی بھی ہے۔ دنیا کو شریک ہے، شریعہ کیوں نہیں کہتے؟ ہاں جی، وہ تو اللہ نہیں، وہ بھی تو اللہ کا ہی ارادہ ہے، کون سا؟ شریعت۔ ہاں جی، شریعہ۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا، کوئی قاتل قتل کر دیتا ہے، اللہ معاف کرے، تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ تو ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے پسند نہیں کیا اس کو، لیکن اس نے قتل اللہ کے ارادے سے کیا ہے، اس معنی میں کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے؟ اپنے اختیار سے اللہ کے اختیار کا استعمال اس نے کیا ہے، اس معنی میں اس کے لیے سزا ہے، لیکن چونکہ وہ اختیار اللہ نے دیا ہے تو اس لیے قاتل کے قتل کی نسبت پہ رضامندی اللہ کی نہیں ہے کہ وہ نہیں پسند کرتا ہے، سزا اس لیے ہے، لیکن ہے وہ بھی اللہ کا ارادہ، وہ بھی اللہ کا ارادہ، یہ بات سمجھنے والی ہے نا۔ مشرک کا شرک، جب آتا ہے تو شریعہ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کونیہ بھی ہے، تو کونیہ کو کیوں نہیں کہتے کہ شریعہ بھی ہے؟ اس لیے کونیہ وہ جو ہو جاتا ہے تو اللہ کی ناپسند پر بھی تو عمل ہو جاتا ہے نا۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اختیار دیا، اگر اللہ نے اختیار نہ دیا ہوتا تو یہ کونیہ شریعہ کی بحث ہی نہ ہوتی، چونکہ اللہ نے انسان، دیکھیں فرشتوں کے معاملے میں کونیہ شریعہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے فرشتوں کے معاملے میں ہر جو بھی ہو رہا ہے وہی شریعہ ہے، وہاں کونیہ شریعہ کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ انسانوں اور جنوں میں ہوتا ہے صرف۔ دیکھیں جبریل اللہ کے حکم سے وحی لا رہے ہیں، اللہ کے ہر حکم پر عمل کر رہے ہیں، وہ کونیہ بھی ہے، اللہ کی پسند بھی وہی ہے اور ہو بھی وہی رہا ہے، یہ نہیں، یہ تو سمجھنے کی بات ہے نا۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں اللہ گمراہ کرتے ہیں، اب ہمیں ماننا ہوگا کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں، اور یہ ارادہ کونیہ ہے، شرعیہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی یہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب دیکھیے، اصل میں بات لمبی ہو جائے گی، میں نے کہا تھوڑا سا پڑھ لیں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ نے مشرکوں کا قول ذکر کیا، مشرکین نے اعتراض کیا، جی میں بتاتا ہوں، ابھی وہ بات بتاتا ہوں، وہ تھوڑی سی بات نا اس سے خلط ملط ہو جائے گی، وہ میں آخر میں بتاتا ہوں۔ اللہ کی طرف برائی کی نسبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن برائی کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، اللہ نے خود کی ہے، یضل بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ نے اپنی طرف گمراہی کی نسبت کی ہے نا، تو برائی کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، جواز ہے، کیونکہ اللہ، وہ برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جادو فرشتے لائے تھے، اللہ کے حکم سے لائے تھے نا، اور کیوں لائے تھے؟ آزمائش کے لیے۔ وہ جو 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جادو لے کر اترے تھے، اللہ کے حکم سے اترے تھے نا، اپنی مرضی سے تو نہیں اتر سکتے فرشتے۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 35۔ مشرکین نے ایک اعتراض کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ ہم حرام کرتے اللہ کے علاوہ کوئی شے۔ مشرکین نے ایک اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، تم کہتے ہو ہم شرک کر رہے ہیں، ہم تو شرک نہیں کر رہے، اگر تمہاری بات صحیح ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں اور ہم نے چیزیں اپنی طرف سے حرام کی ہیں، ہم نے اپنی طرف سے حرام نہیں کی، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کہتے ہیں یہ حرام ہے، اور آباء و اجداد نے، پرانے آباء و اجداد سے انہوں نے نبیوں سے، کتابوں سے پڑھا ہوا ہے، نبیوں سے سنا ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے کہا، ان کو ان کے آباء و اجداد نے کہا، ایک ڈیبیٹ جو ہمیشہ سے چلتی آتی ہے نبیوں میں اور نبیوں کی قوموں میں۔ تو مشرکین کہتے تھے ہم شرک نہیں کرتے، ہم نے غلط چیز کو حرام نہیں کیا ہوا، یہ سب چیز صحیح ہے، اور دلیل کیا دیتے تھے؟ یہ دلیل دیتے تھے بھی اگر ہم غلط ہیں تو کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم چلو تم کہتے ہو ہم غلط کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، تم کہتے ہو ہم شرک کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، دنیا میں جو ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا اللہ کی ہے، دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مکھی بھی پر نہیں مار سکتی، برائی کا خالق بھی وہ ہے نیکی کے بھی۔ تو انہوں نے یہ ایک مغالطہ دیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو تم کہتے ہو کہ ہم شرک کر رہے ہیں، چلو اگر ہم غلط ہی ہیں تو کیا یہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر ہم غلط ہیں تو اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر ہم شرک کر رہے ہیں بقول تمہارے شرک ہے، ہم تو غلط نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صحیح کر رہے ہیں، شرک نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو یہ شرک ہے تو اللہ کے چاہنے سے ہم کر رہے ہیں،
اگر ہم نے حرام کیا ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم نے غلط حرام نہیں کیا، تم کہتے ہو ہم نے غلط حرام کیا ہے، اگر ہم نے غلط حرام کیا تو اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے حرام کیا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہی کام پچھلے لوگوں نے بھی کیا تھا، پچھلے لوگوں نے بھی ایسے دلائل دیے تھے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک مختصر سا جملہ ہے جس کے اندر یہ پوری بحث سمٹ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے رسولوں کو کیوں بھیجا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے رسولوں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے اللہ کیا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں نے جو رسولوں کو بھیجا تھا، رسولوں نے وہ کام زبردستی قوم تک نہیں پہنچایا، انہوں نے صرف پہنچایا ہے، ان کا کام پہنچانا تھا، ان کا کام زبردستی کرنا نہیں تھا۔ میرے رسول آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں بتا رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو، تو یہ رسول کیوں آئے ہیں، محمد کیوں آئے ہیں؟ وہ تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں تم غلط کر رہے ہو۔ اب کیا سمجھ آئی کہ مشرکین جو کر رہے تھے نا وہ غلط تھا، لیکن تھی وہ بھی اللہ کی مشیت۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسولوں کو کیوں بھیجا، اور پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی ہوں، یہ پچھلے جتنے بھی نبی آئے ان سب امتوں کے آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے۔ اب اس سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر مشرک شرک کرتا ہے تو ہے وہ بھی اللہ کا ارادہ، لیکن وہ اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے، وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اور اللہ رسولوں کو بھیجتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کا ارادہ شرعی، اللہ کی شریعت کیا ہے۔ لیکن جو رسول شریعت لاتے ہیں نا، رسول قوم کو اس کا پابند نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ رسولوں کا کام پہنچانا ہوتا ہے، بس زبردستی نہیں کرنا ہوتا، لیکن رسول اپنا پیغام پہنچا کر جاتے ہیں۔ تو جب مشرک قوم شرک میں مبتلا ہوتی ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے، لیکن وہ ارادہ کونیہ ہوتا ہے، شرعیہ نہیں ہوتا۔ اور رسول آ کر اللہ کی شریعت بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے، کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو وہ رسول اللہ کی شریعت بتاتے ہیں، جو اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے شرک کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ کے ارادہ اور ارادہ کونیہ شرعیہ دونوں ان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جو رسولوں کے بتانے سے رسول مجبور نہیں کرتے، صرف اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جو رسولوں کے پہنچانے پر بھی اپنی روش پر گامزن رہتے ہیں وہ اللہ کے ارادہ شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے ارادہ کونیہ پر چلتے رہتے ہیں۔ ہے وہ بھی اللہ کا ارادہ، لیکن وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ چلیں بہرحال یہ بات اب بہت لمبی ہو جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما یضل به الا الفاسقین۔ اللہ نے ایک بات بتا دی کہ ٹھیک ہے گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں، ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں، دونوں چیز اللہ کی طرف سے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر اللہ گمراہ کرتے ہیں تو فاسقوں کو کرتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ کبھی گمراہ نہیں کرتے۔ یہاں سے بات مزید سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ جو ایمان والا ہے وہ نیکی کرنا چاہے گا، جب وہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو بس اس کی چاہت ہی سب کچھ ہے، پھر آگے اللہ کی مدد ہے۔ بس اللہ کبھی بھی ہدایت لانے والے کو، کبھی بھی نیکی کا ارادہ کرنے والے کو اللہ گمراہ نہیں کریں گے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اگر اللہ اس کو گمراہ کر دیں، وہ ہدایت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اللہ اس کو پکڑ کے برائی کے راستے پر لگا دیں، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کیوں؟ یہ سوال اللہ کے ارادہ کونیہ پر پیدا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ تو ایک بندہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کرے، اللہ کے ارادہ شرعیہ کی مخالفت کرے، تو ایسے لوگوں کو ہی اللہ گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ان کی گمراہی کا بنیادی فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا محدود جو استعمال ہے اس کی ابتدا وہ کرتے ہیں، تو پھر ایسے ہی فاسق و فاجر لوگوں کو اللہ گمراہ بھی مزید گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن جو ہدایت چاہے، یہاں فاسق سے مراد کافر ہے، کل اس پہ بات ہو گئی تھی، میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ویسے تو فسق و فجور وہ ایک ایمان والا بھی فسق و فجور کر سکتا ہے، لیکن یہاں فسق و فجور سے مراد کفر ہے۔ تو اللہ کبھی بھی ہدایت لانے والے کو گمراہ نہیں کرتے، جو ہدایت چاہتا ہے اور ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ ہاں اللہ اگر گمراہ کرتے ہیں تو اللہ فاسق و فاجر، یہاں کافر مراد ہے، اللہ کافر کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ گمراہ کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو کاٹ دیتے ہیں اسے جسے اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے،
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ نیک لوگوں کو کیوں گمراہ کریں؟ ایک بندہ اللہ کی طرف ایک قدم چل کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف 2 قدم چل کے آتے ہیں. ایک بندہ اللہ کی طرف چل کے جائے، اللہ دوڑ کے اس کی طرف آئیں گے. تو اللہ تو اس کی مدد کریں گے، جو جیسا عمل کرے گا اللہ ویسے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. تو اللہ کبھی بھی ہدایت کا ارادہ کرنے والے کو، ہدایت کی کوشش کرنے والے کو اللہ کبھی گمراہ نہیں کریں گے. ہاں اللہ کافروں کو، فاسق و فاجروں کو گمراہ کرتے ہیں. خاص طور پہ جو 3 صفات ہیں یہ بڑے گناہ ہیں. پہلا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دینے والے، اللہ کے ارادے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دینے والے. اللہ کے عہد سے یہاں کیا مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کسی قوم میں کسی رسول کو بھیجیں تو اس قوم کا اللہ کے ساتھ آٹومیٹک ایک معاہدہ ہو جاتا ہے. وہ قوم اللہ کے ساتھ ایک معاہدے میں بندھ جاتی ہے. رسول کا آنا آٹومیٹک ایک معاہدہ ہے اللہ کی طرف سے. جیسے کہ قرآن کریم میں ہے سورہ حدید کے اندر اللہ فرماتے ہیں، سورہ حدید آیت نمبر 8، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول تمہیں بلاتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور وہ تم سے وعدہ لے چکا ہے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو. تو رسول آ چکا ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلا بھی رہا ہے، تم پھر ایمان نہیں لا رہے، اور رسول تم سے وعدہ لے چکا ہے. کون سا وعدہ؟ تو جب بھی رسول آتا ہے تو گویا کہ رسول کا آنا آٹومیٹک اللہ کا اس قوم سے ایک وعدہ ہوتا ہے کہ تم نے اس رسول پر ایمان لانا ہے، اسے میرا نمائندہ سمجھنا ہے، میرا پیغمبر سمجھنا ہے، مجھ پر ایمان لانا ہے، میں جو کچھ اس رسول پر وحی کروں تمہیں اسے ماننا ہے. قوم اس رسول کے آنے پر قوم آٹومیٹک اللہ کے ساتھ ایک معاہدے میں بندھ جاتی ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں وہ وعدہ مراد ہے رسولوں کی اطاعت کرنا اور رسولوں پر اترنے والی وحی میں اللہ کے احکامات کو ماننا. جو یہ کام نہ کرے وہ گویا کہ اللہ کے اس وعدے کو توڑ دیتا ہے. گویا کہ اس سے ہر نافرمانی مراد ہے. جو اللہ کے وعدے کو جس کو اللہ پختہ کرنا چاہتے ہیں اپنے مخلوق کے ساتھ، جو اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، یعنی رسولوں کی، وہ دوسری تفسیر ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ میں نے ابھی آیت پڑھی سورہ حدید کی کہ رسول کا آنا بھی ایک وعدہ ہے. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے عہد الست مراد ہے. اللہ نے مجھے تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ بھی یہی تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم نے میری عبادت کرنی ہے، تم نے میری باتیں ماننی ہے، تم نے میرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. وہ بھی یہی چیز ہے. تو وہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وہ وعدہ ہر انسان سے ہے. تو جو اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ابتدا انہوں نے کی ہے. تیسری تفسیر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اہل کتاب مراد ہیں. اہل کتاب سے ان کے نبیوں کی زبانی تورات کے اندر وعدے لیے گئے. ان وعدوں میں سے یہ وعدہ بھی تھا کہ جب آخری نبی آئے گا، جب اللہ نے یہ وعدہ ہر نبی سے لیا ہے تو اس نبی کی قوم سے آٹومیٹک یہ وعدہ ہو گیا. جب اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا اور نبیوں نے اقرار کیا تھا اس وعدے کا کہ اگر تمہارے دور میں وہ نبی آ گیا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم اس کی مدد بھی کرو گے، اس کو تقویت بھی پہنچاؤ گے. نبیوں نے تو اقرار کر لیا، اب ان کی قومیں نہیں مان رہی. اگر حضرت موسیٰ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تو موسیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہو جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہو جاتا. تو یہود پر کیوں ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا؟ حالانکہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں، قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اہل کتاب نصارہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیوں ضروری نہیں ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ آ جائیں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے اور حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اپنی شریعت چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، تو جب عیسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند کیوں نہیں ہیں؟ ان سے وعدہ ہے اللہ کا. تو یہ وہ وعدہ مراد ہے. بات کہتے ہیں اسے اہل کتاب مراد ہے، وہ محدود بات ہے. زیادہ بہتر بات وہ عہد الست والی، یا جب بھی کوئی نبی کسی قوم میں آتا ہے تو پوری قوم، چاہے وہ اہل کتاب ہوں اس دور کے، چاہے وہ مشرک ہوں، مشرکین مکہ ہوں، سب اللہ کے ساتھ وعدے پہ بندھ جاتے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کی بات ماننی ہے. بات مانیں گے تو جنتی ہوں گے، نہیں بات مانیں گے تو جہنمی ہوں گے. تو اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پھر گمراہ بھی کر دیتے ہیں.
اور جو کاٹ دیتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا. یعنی اللہ نے جو صلہ رحمی کا حکم دیا، ایک صلہ رحمی ہوتی ہے جو رشتہ داروں میں ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ ماں باپ سے، اولاد سے اور رشتہ داروں سے ہوتی ہے، جو جتنا دور ہوتا رہتا ہے، جتنا دور ہوتا رہے اس سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے انسانیت کا، ایمان کا، انسانیت کا. تو ہر ایک کے ساتھ ایک صلہ رحمی ہے، ایک حسن سلوک ہے. اللہ نے حکم دیا ہے نیک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، نیک لوگوں کے ساتھ بھی، برے لوگوں کے ساتھ بھی. جو اللہ کے ان احکامات کو، جو صلہ والے احکامات ہیں ان کو توڑ دیتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں. اور تیسرے لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ان میں فساد کے حوالے سے واضح کر چکا ہوں پچھلی آیات میں. ایک تو فساد وہ ہے جو چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ دوسرے پر زیادتی ہوتی ہے، وہ بھی فساد ہے. اور شرک سے بڑا، کفر سے بڑا فساد کوئی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اس کی ضمن میں نے وضاحت کی تھی. زمین کے اندر فساد، اللہ کی ہر نافرمانی فساد ہے. تو یہ زمین کے اندر فساد کرنے والوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، ان سے بڑھ کر خسارے میں کون ہوگا. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. في رحمه تحلو الحياة شوقا